السلام علیکم، میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی کلاس میں ہم نے زبر زیر پیش کی تعریف پڑھی تھی۔ آج اور تجدید بھی پڑھا تھا ہم نے۔ تجدید کسے کہتے ہیں، تجدید کو کتنی بار پڑھا جاتا ہے، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے جزم کسے کہتے ہیں اور مد کیا ہے، اور دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ان سب کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ چلو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس، پارٹ 3۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس، پارٹ 3۔ اس میں ہم پڑھیں گے جزم کسے کہتے ہیں۔ جزم معنی جزم کی علامت کیسی ہوتی ہے۔ اب نمبر 1 پر ہم لکھیں گے جزم۔ جزم کی علامت ایسی ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ ہے جزم کی علامت۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جزم۔ اس کو ہم جزم کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ جزم۔ یہ دیکھیے، یہ ہے جزم۔ جزم کی تعریف کیا ہے؟ جس حرف پر زبر زیر یا پیش میں ایک بھی نہ ہو، ایسے حرف کو ہم جزم کہتے ہیں۔ یہ ہے جزم کی علامت۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ جس حرف پر زبر زیر یا پیش میں ایک بھی نہ ہو، ایسے حرف کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جزم کے معنی ہوتے ہیں ٹھہراؤ کے۔ جزم کے معنی ٹھہراؤ کے ہوتے ہیں، یعنی کہ جس بھی حرف پر زیر زبر یا پیش اگر نہیں ہوگا تو ہم اس حرف کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا مانیں گے؟ اس پر جزم ہے، ایسے سمجھ کر ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں آتا ہے مد۔ مد کی تعریف۔ مد کی تعریف کیا ہے؟ اس کے بعد میں آتا ہے نمبر 2 پر مد۔ یہ دیکھیے، مد۔ مد کی علامت ایسے ہوتی ہے۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ مد۔ مد اگر الف پر آتا ہے، یعنی کہ الف پر مد لگانے سے الف کی آواز کو ہم کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اگر الف خالی ہوگا، یہ دیکھیے، اگر الف ہے اگر یہ خالی ہوگا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے۔ اگر اس کے اوپر مد آئے گا، ایسے مد آئے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ہمیشہ دیکھو، مد الف پر ہی آتا ہے اور کسی پر بھی نہیں آتا مد۔ مد کس پر آئے گا؟ ہمیشہ الف پر ہی آئے گا مد، ایسے۔ اس کے بعد میں ہے تنوین کسے کہیں گے ہم؟ تنوین۔ اب نمبر 3 پر ہم لکھیں گے تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین کا مطلب ہے دو زبر، یہ دیکھیے اوپر آ گیا، دو زیر اور دو پیش۔ یہ دیکھیے، ایک ایسا آئے گا، ایک الٹا آئے گا۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہیں گے ہم؟ تنوین۔ ان کو کیا کہیں گے؟ تنوین۔ تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو آج میں نے آج کی کلاس میں آپ کو سب علامتوں کی پہچان کرائی ہے، نقطوں سے لے کر زیر زبر پیش، تشدید، جزم، مد اور دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں۔ اب آپ کو ان سب کو اچھے سے یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ہم اگلی کلاس یعنی پارٹ 4 میں ہم پڑھیں گے حروف تہجی، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو، آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آیا ہو، تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔